کل سے جو مردم شماری کا پانچویں مردم شماری کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے 1 مارچ سے، اور پہلے فیز میں اس میں جو خانہ شماری جو شروع ہونی تھی، میں ہونی تھی کا لفظ اسی لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ عملی صورت میں بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں شروع نہیں ہوا ہے۔ مردم شماری کے سلسلے میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے جب اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا، تاریخ دی گئی، تو ہم نے اس کا خیر مقدم کیا اور اس کو ایک خوشائند عمل اس حوالے سے کہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی خطہ، کوئی بھی علاقہ اس کو اپنی مستقبل کی منصوبہ بندی، آبادی، وسائل اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھے جو طویل المدت منصوبہ بندی کی جاتی ہے تمام ملکوں میں، ریاستوں میں، تو اس حوالے سے ہم نے اس کا خیر مقدم کیا اور اس کو خوشائند قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اپنے ورکروں اور ہمدردوں کو تاکید کی بار بار کہ آپ اس میں بھرپور حصہ لیں اور مکمل تعاون کریں۔ حصہ لے رہے ہیں، حصہ لینے کے لیے تیار بھی ہیں اور تعاون بھی بھرپور کر رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے، حکومت کی اداروں کی طرف سے جو ہے جو نیم دلانا اور ناکافی جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ اس عمل کو جو ہے کمزور کر رہا ہے، اور خانہ شماری اور مردم شماری بالخصوص جو بلوچستان میں کل سے جو جاری ہے، وہ اس کا جو طریقہ کار ہے، جو جس انداز میں ہو رہا ہے، وہ انتہائی مایوس کن۔ کچھ اعداد و شمار مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ کچھ آپ کے سامنے ایک خاکہ، ایک تصویر سامنے آئے۔ کچھ ضلعوں کی جو ہمارے پاس تمام ضلع کے ہیں، لیکن آپ کو کچھ ضلع میں آپ کے سامنے ہوگا۔ ہمارا صوبہ دارالخلافہ کوئٹہ، جس کی آبادی اندازاً 30 لاکھ سے بھی شاید تجاوز کر گئی ہے، اس کے لیے جو بلاک جو ادارہ شماریات کی طرف سے دیے گئے 1310، اور 1310 بلاک کے لیے جو انیومریٹرز جو حکومت کی طرف سے مقرر کیے گئے وہ 530 ہیں، سپروائزر 92۔ اب 530 انیومریٹرز، 92 سپروائزر اور اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کا عملہ، اس سب کے لیے یہاں پر انتظامیہ سے جو ہماری معلومات کے مطابق کوئٹہ کی ضلعی انتظامیہ کو، پولیس کو، ان کو جو وہیکلز فراہم کیے گئے ہیں، سواریاں فراہم کی ہیں، وہ 100 ہیں، اور اس میں دور دراز کے علاقے بھی شامل ہیں، پنجپائی کے اور زڑخو، سنجدی، یہ جو دور دراز علاقے ہیں وہاں تک بھی انہوں نے پہنچانا ہے۔ اب اس صورتحال میں آپ بتائیں کہ صرف 3 دن میں 1310 بلاک جو ہیں وہ 92 سپروائزر نے جو ہے اس کو کور کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کے انتظامات دیکھنے ہیں اور اس کو کامیابی سے انجام دینا ہے۔ 530 انیومریٹر، اور ہماری معلومات یہ بھی ہیں کہ تمام بلوچستان میں کسی بھی ضلع انتظامیہ کو اس مد میں 1 روپیہ بھی ریلیز نہیں کیا گیا ابھی تک، 1 آنا۔ جب غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہو حکومت کی طرف سے، تو پھر یہ خانہ شماری تو نہیں ہے، یہ تو آپ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ جو آنے والے 10 سال کے لیے 22 کروڑ کی ابھی آبادی ہے، نئی مردم شماری پہ کتنی آبادی آئے گی، حکومت تو اس میں خانہ پوری کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ بہت مایوس کن ہے، اور اس کو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ابھی جو ہم نے اب کچھ آپ کے سامنے جو اعداد و شمار رکھے کوئٹہ کے، ایک ضلع کے بھی مختصراً آپ کو گوادر کے بھی کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہاں پر بلاک
جو شماریات کی طرف سے تشکیل دی گئی ہیں وہ 244. ضلع گوادر کی لمبائی جیونی سے لے کر ملیر کنڈ تک آپ لوگ ضرور اگر گئے یہ کوئی 700 کلومیٹر کے قریب صرف اس کی لمبائی ہے. اور وہاں پر سپروائزر 24 ہیں اور انیومریٹرز 138 ہیں. اور صرف گوادر کا یہ مسئلہ نہیں ہے، گوادر ہے، تربت ہے، پنجور ہے، اواران جیسا دور دراز علاقے، اوزدار، ان علاقوں میں جو یہ ٹیبس دیے گئے ہیں، جو ٹیبلٹس دیے گئے ہیں جنہوں نے جو ہے نیٹ سے کنیکٹ ہونا ہے، وہاں پر یہ ٹیبس تو کام نہیں کر رہے ہیں، نیٹ سروس بند ہے، بجلی وہاں پر نہیں ہے. اگر اس ٹیب کی جو ہے بیٹری اگر وہ کمزور پڑ جائے تو اس کو چارج کرنے کا بھی وہاں پر کوئی ان کے پاس سہولت نہیں. اور کوئٹہ میں تو صاف جو ہیں، جو انیومریٹرز ہیں، جو عملہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم سیکورٹی کے بغیر نکلیں گے نہیں. آج دوسرا دن ہے، کل آخری دن ہے خانہ شماری کا، اور ایک انیومریٹر کو 250 کے قریب جو بتایا گیا تھا کہ جس کو 250 کے قریب گھر جو ہیں، گھرانے اس کو کور کرنے ہیں، یہ عملہ کم ہونے کی وجہ سے کوئی 400 کے قریب اس کو کرنے پڑ رہے ہیں. تو ایک انیومریٹر جو ہے وہ 3 دن میں 400 گھرانے سے، یہ تو اسی مذاق ہے. کیسے ہو سکتا ہے یہ سب، جب اس کو نہ اس کو ٹرانسپورٹ کا کوئی بندوبست ہے، نہ اس کی سیکورٹی کا کوئی بندوبست ہے. لوکیشنز وہ تو ایسی عجیب غریب آ رہی ہیں. 5000 کلومیٹر پاکستان میں کدھر ہے؟ پاکستان کی تمام لمبائی کوئی ایسا علاقہ جو اس میں درمیان میں پاکستان میں 5000 کلومیٹر کا فاصلہ ہو؟ یہ ٹیبس موجود ہیں. گوادر میں 5000 کلومیٹر کی لوکیشنز آ رہی ہیں. تو مختصر آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. جو بے ترتیبی بد نظمی جو سامنے آ رہی ہے، جو بلاک ہے دوسرے بلاک میں آ رہا ہے، اور مطلب بہت عجیب و غریب بہت صورتحال ہے. تو اس صورتحال میں جو ہے ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں. یا تو ہم اس تمام عمل کو مسترد کر کے روڈوں پہ آ جائیں اور احتجاج کریں. عملہ غیر حاضر عملہ، میں آپ سے ذکر کرنا بھول گیا کہ اکثر عملہ جو ہے وہ غیر حاضر. تو جب حکومت جو ہے وہ اپنے عملے کو پابند نہیں کر سکتی ہے، جب وہ کسی بھی ضلع انتظامیہ کو 1 روپیہ جو ہے فنڈ ریلیز نہیں کر سکتے ہیں، جب وہ عملے کو سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ کیسے یہ عمل جو ہے کامیابی سے انجام دے گا؟ اور اس کے جو نتائج آئیں گے اس کو کون مانے گا؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں. یا تو ہم اس کو مسترد کر دیں اور احتجاج پہ آ جائیں، یا کہ حکومت کا یہ امید کریں کہ حکومت ہوش کرے گی اور یہ تمام مشکلات کو مد نظر رکھ کے ان مشکلات کو، یہ جو بد نظمی ہے اس کو دور کرنے کی جو ہے کوئی واضح پالیسی وہ اپنائیں گے اور مناسب وقت دیں گے اس عمل کو. تو آج ہم جو ہے ایک بار پھر اس عمل کو متنازع نہیں بناتے ہیں. بحیثیت ایک قومی جمہوری پارٹی کے ہم جو ہے جمپ نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنے ہولسٹر کی طرف. وی ڈونٹ وانٹ ٹو جمپ ٹو دا گن جلدی. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے وفاقی حکومت سے، صوبائی حکومت سے، صوبائی جو سینسس کمشنر ہیں ان سے، کہ کم سے کم 10 دن کا جو ہے خانہ شماری کے لیے، پہلے مرحلے کے لیے 10 دن کا وقت بڑھایا جائے. اور صرف وقت بڑھانے کی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ اس کے انتظامات میں جو کمی جہاں پر پائی جا رہی ہے، جو بد نظمی ہے، جہاں پر لوکیشنز جو ہیں وہ آپس میں نہیں مل رہے ہیں اور لوکیشن 5-5 ہزار کلومیٹر آ رہے ہیں، بلاک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے وہ مناسبت میچ نہیں کر پا رہے ہیں، ان چیزوں کی جو ہے ان کو درستگی کی ضرورت ہے. ہم یہ امید کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور ادارہ شماریات اور ان کے ساتھ منسلک جو دوسرے ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے، اور جو اس عمل میں جو مشکلات ہیں، جو عملی مشکلات ہیں، ان کو دور کیا جائے گا، بد نظمی کو دور کیا جائے گا.
اور اس کی درستگی کے براہ راست اقدامات کیے جائیں گے. اور اسی سلسلے میں جو ہے ہم 6 مارچ بروز پیر کو تمام بلوچستان میں جو ہے ہم احتجاجی مظاہرے کریں گے. یہ احتجاجی مظاہرے ہم صرف انتباہ کے لیے کر رہے ہیں حکومت کو, وفاقی حکومت. اس کے بعد ہم مزید سخت اقدامات کریں گے, کیونکہ مردم شماری جو ہے وہ آئندہ جو 10 سالوں کی جانے والی ہے. بلوچستان میں صورتحال آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو آبادی کا جو تناسب ہے, اس میں جو یہاں کی مقامی آبادی وہ ویسے ہی جو ہے سیاسی حوالے سے پولیٹیکلی مارجنلائز ہے اپنی آبادی کے حساب سے, چونکہ تمام تر وسائل کی تقسیم بھی آبادی پر ہے, اور دوسری جو نمائندگی کا تناسب ہے قومی و صوبائی اسمبلی میں وہ سب آبادی پر ہے. تو اگر اس کو اسی طرح جو ہے سرسری اور اسی جو ہے بے نیم دلانہ طریقے سے اور اسی بد نظمی سے جو ہے اس کو انجام پہ پہنچایا جائے گا اور لوگوں کو شمار نہیں کیا جائے گا, تو یقیناً ہم جو ہے ان نتائج کو مانیں گے, اور جو کچھ ہم جو ہے اس کو روکنے کے لیے نتائج کو ہم کر سکیں گے ہم کریں گے. بہت محنت ہے. زمانہ میں 1 مہینے سے 3 مہینے کیا رقبہ بڑا, تو جیسے میں نے اب کیا رقبے کو مد نظر رکھے, جو 43% بلوچستان کا رقبہ ہے بلوچستان کا, اور دوسری جو مشکلات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خانہ شماری کے عمل کو 10 دن کے لیے آگے بڑھایا جائے, اور مردم شماری میں جو ہے کم سے کم اس کو 2 مہینے کیے جائیں. آپ کے میڈیا کے پاس ہم پہلی پارٹی ہیں جو سب سے پہلے آ گئے, لیکن سب پارٹیوں کو اعتراض ہے. پشتونخوا کے ساتھی بھی ڈی سی آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, صبح چیف سیکرٹری کے پاس ہے, انہوں نے بھی اپنے اعتراضات جمع کیے. نیشنل پارٹی کے دوست بھی ابھی ہم ڈی سی آفس سے نکلے ہیں تو وہ لوگ انٹر ہو رہے تھے, نیاز لانگو والے اور باقی ساتھی, ان کے بھی تحفظات ہیں, اور جمعیت کے دوستوں کے بھی تحفظات ہیں تقریباً سب کے. کیونکہ ابھی آپ صحافی حضرات خود بیٹھے ہوئے, آپ خود بھی صبح سے مانیٹر کر رہے ہیں, کہیں پہ بھی آپ کو کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے, کہیں پہ بھی آپ کو کوئی سپروائزرز ہیں ان کے ایڈمنسٹریٹرز یا دوسرے جو سکیورٹی کے ادارے ہیں وہ کوئٹہ شہر میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے کہ وہ خانہ شماری کے حوالے سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. سب کے سب ان کے جو کیمپ آفیسز ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی سکیورٹی کا بہانہ کر رہے ہیں, اور اکثر لوگ جو وہ غیر حاضر ہیں. ابھی ہم ڈی سی کے آفس سے آئے ہیں تو بہت سارے لوگ ابھی تک وہ پہنچے ہی نہیں ہیں اس عمل میں شرکت کرنے کے لیے جن کی ڈیوٹیاں لگی تھی. تو واجہ صاحب اسی لیے کہہ رہے ہیں ہم لوگ کہ ایک تو ان کی جو مسنگ فیسلٹیز ہیں ان کو گورنمنٹ فوراً پورا کر لے, اور اس کو جو ہے 10 دن ایکسٹینڈ کر لے, کیونکہ اتنا بڑا رقبہ ہے اور پھر ڈسٹرب ایریاز ہیں انسرجنسی کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے. تو بلوچستان چونکہ آدھا پاکستان اس وقت کہلاتا ہے, اور اتنے جو ہے وہ ٹف ٹیریٹریز ہیں اور چیزیں اور حالات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ 3 دن میں تو ممکن ہی نہیں تھا کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں ڈیرہ بگٹی یا کولو یا اسی طرح آوران یا ماشکیل وغیرہ کی طرف, ادھر تو اب کوئٹہ سٹی جو ہمارا کیپیٹل ہے یہاں پہ ٹیمیں ابھی تک ایکٹیو نہیں ہوئی ہیں, کام اسٹارٹ نہیں ہوئے, تو آپ پیریفریز میں کیا توقع کریں گے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہوگی؟ دوسری بات جناب, آپ نے جیسے اختر حسین لاگو نے آپ کے سامنے کہا کہ جو امن و امان کی جو چیلنجنگ صورتحال ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہے. اس صورتحال میں بغیر سیکورٹی کے, بغیر حفاظتی اقدامات کے جو ہے آپ عملے کو اگر بھیجنا چاہیں گے تو عملہ کیسے جا کے اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکے گا؟ تو ہم تو یہ نہیں کر رہے ہیں کہ جی ہم اس عمل کو کوئی رکھنا ڈالنے کے لیے, چاہے آپ ایک پارٹی کہے یا 2 کہے یا کوئی بھی کہے, صورتحال تو سب کے سامنے ہے. اب آپ نے تو خیر آپ کا میں نہیں کہوں گا آپ کا سوال جو ہے وہ بھیجا تھا یا مناسب نہیں تھا, بالکل آپ کی بات مناسب ہے, لیکن آپ جا کے میدان, آپ جا کے گراؤنڈ میں جا کے دیکھ لیں. اگر جو ہم نے حقائق بیان کیے ہیں یہ حقیقت, اگر حقیقت اسی طرح نہیں ہے تو پھر آپ یہ سوالات ہم سے کریں. حقیقت بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بدتر ہے, جہاں کچھ جہاں کی جہاں کی ہمارے پاس صورتحال اس وقت ہمارے سامنے آئی نہیں ہے. تو جب کیپٹل کی صورتحال یہ ہے, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس عمل میں کوئی رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں, اس کو مانتے نہیں ہیں. میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ ہم نے اس کا خیر مقدم بھی کیا اور تمام ورکروں کو, ہمدردوں کو باقاعدہ ان کو جو ہے تاکید کی گئی, ان کے ساتھ جو ہے میٹنگز رکھی گئی اس پر کہ جی آپ نے ضرور عملے سے بھرپور تعاون کرنا ہے, بھرپور شرکت کرنی ہے. لیکن جب میدان میں کچھ ہے نہیں تو ہم کس کے ساتھ تعاون کریں جب عملہ موجود نہیں ہے؟ جو عملہ موجود ہے اس کے پاس جو آلات ہیں, جو ٹیبس ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں. تو جب آپ نے ڈیجیٹائز کا جو ہے ایک نعرہ لگایا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے, تو ڈیجیٹائز اس طرح تو نہیں ہوگا. تو آپ جو ہے خانہ شماری کا مقصد تو یہ نہیں کہ کوئی 3 دن میں ہی آنا ہے, وقت بڑھا دیں
मकसद तो लोगों को शुमार करना है, तो वक्त बढ़ाने में मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है, न किसी की इसमें ना का मसला है। दूसरी पार्टियाँ जैसे अख्तर हुसैन लागू ने चुका है, उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनकी ख़दशात हैं या शिकायत होंगी, वो ज़रूर आपके सामने आ जाएंगी। फ़िलहाल हमने आपके सामने सूरत हाल रखी है। सेक्रेटरी से जो है वो तो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है, सीट पर नहीं है, और शुमारियात कमिश्नर भी अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर से हमारी मुलाकात बिलमुशाफा हुई है, और जो सवाल आपने तारिक भाई ने किया था उसका ड्राफ्ट हमारे पास मौजूद है, ड्राफ्ट की कॉपी जो हमने शुमारियात को भेजा है, और ये ख़दशात हमने उनके सामने रखे हैं। लेकिन बात ये थी कि हम वक्त से पहले अगर ये जो हम जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या हम एहतजाज की कॉल देते तो शायद इसको इस बात से ताबीर किया जाता कि जी ये तो शुरू से ही जो है मनफी रवैया रख रहे हैं और एक अमल जो है उसको कामयाबी की तरफ जाने नहीं दे रहे हैं, और इनकी जो है कोई हटदर्मी का इशू है, तो उस चीज़ हमने तो जाने दिया। लेकिन आज हम सूरत हाल जो अमली सूरत पर मौजूद है वो आपके सामने रख रहे हैं कि ना हमने किसी हटदर्मी का मुजाहरा किया है, न कर रहे हैं। लेकिन ये इस सूरत हाल में अगर लोग शुमार नहीं किए जाएंगे, अमला मौजूद नहीं होगा, और जो दूसरी मुश्किलात जो आपके सामने वो उसकी सूरत में जो है लोग जब ये अमल कामयाब नहीं होगा, शुमार नहीं किए जाएंगे, तो यकीनन हमारे पास एहतजाज और इस के नताइज मुस्तरद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। उसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ इसमें। देखिए उसमें जैसे आपने पूछा था कि हमने कुछ दिन पहले जो ये ख़दशात आज हम ज़ाहिर कर रहे हैं इन चीज़ों के हवाले से, और इनके ख़ुसूसन जो अमला है उनकी ट्रेनिंग के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से, उसमें हमने सेंसस कमिश्नर को अपने जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे या जो चीज़ें हमें नज़र आ रही थी कि ये मामलाती दर्जा के ख़राब होंगे, उनके हवाले से हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कोयटा, गवादर और बाकी कुछ ज़िलों ने हमने सेंसस कमिश्नर को बाकायदा अपनी ड्राफ्ट सबमिट करवाई है, उस हवाले से भी था। और दूसरी बात यह कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उसमें जैसे वाजा ने कहा कि कबल अज़ वक्त हम कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि अब कल से ये खाना शुमारी शुरू है। कल का दिन हमने इंतज़ार किया, हमारे लोगों ने जो कमेटियाँ हमने बनाई थी उनके साथ ताउन के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, कल से हमारे पूरे इलाकों में हमारे साथी पार्टी के दोस्त हम खुद इंतज़ार करते रहे, कोई भी नहीं आया। आज जब हम सुबह से निकले हमने चीफ सेक्रेटरी के साथ भी रब्ता किए, वो खुद ये सब यहाँ पे नहीं है, वो कराची में थे, लेकिन वहाँ पे टेलीफोन पे उनसे बात भी हुई है और उन्होंने इसका नोटिस भी लिया है। सेंसस कमिश्नर से भी उन्होंने बात की, अब डिप्टी कमिश्नर को भी उन्होंने हिदायत जारी की है कि कहाँ लैब्स हैं, और जो हम बता रहे हैं उनको कि आया वो चीज़ें ठीक है, उन्होंने वहाँ उनसे भी रिपोर्ट मांगी और डीसी साहब ने भी उनको रिपोर्ट दी है, क्योंकि पुलिस का अमला जो है वो आया नहीं। DIG CCPO सब छुट्टी पे गए हुए हैं, DIG ऑपरेशन आपका छुट्टी पे गया हुआ है, एक SP सिक्योरिटी को उन्होंने बिठाया हुआ है सारे मसले को देखने के लिए, और इनके साथ जो सिक्योरिटी का अमला है उसको, अब एक जूनियर एक SP लेवल का बंदा इतने बड़े अमल को वो कर नहीं सकता, और पुलिस का कोई एक आदमी भी कोई डिप्लॉयमेंट कहीं पे नहीं हुई, ना इनको सिक्योरिटी के हवाले से दिया गया। जो ब्लॉक कोड्स के हवाले से भी इसी तरह कहीं ओवरलैप है और कहीं पे उनकी लोकेशन इतनी दूर आ रही है कि वो डिस्ट्रिक्ट छोड़ सूबे से भी बाहर निकल रहा है, उसका लोकेशन जो डिस्टेंस वो दे रहे हैं। इनके हवाले से हमने तमाम चीज़ें पहले भी खदशात ज़ाहिर किए थे, और कल से जो ये अमल शुरू हुआ है अब हमारे पास उनके प्रूफ्स भी आ गए हैं, और अमलन आप दोस्त भी, साफ़ी हज़रात भी, ज़ाहिर है आपका काम ही है रिपोर्टिंग करना, आप भी इस अमल को कवर भी करने की कोशिश कर रहे होंगे आपके साथी, और इसको रिपोर्ट करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। मेरे ख्याल से आप साफ़ी हज़रात भी इसकी गवाही देंगे कि कल से आपको कोई अमला कहीं पे भी नज़र नहीं आया होगा, और इसी तरह हमने भी उसको वो किया। अगर कल से नज़र आ रहा होता तो आपकी TV चैनल्स पे या मीडिया पे या कहीं पे कोई रिपोर्ट होता कि जी इस इलाके में टीमें आई हैं और खाना शुमारी हो रहा है, फलाना हो रहा है, जैसे इससे पहले अक्सर इसको कवरेज मिलता था मीडिया पे। कल से आप देख रहे हैं कि कोयटा सिटी जो हमारा कैपिटल है, जब इसकी ये सिचुएशन है तो डेरा बुगटी की क्या सिचुएशन होगी, कोलू की क्या सिचुएशन होगी, आवारान की क्या सिचुएशन होगी, पंजगुर जो इतने बड़े इंसिडेंट्स के बाद वहाँ पे जो खौफ का माहौल है, पंजगुर में क्या सिचुएशन होगी, नोशकी के हालात क्या होंगे, इसी तरह जो है आपके पश्तून बेल्ट में उधर इतने दूर दराज इलाकों में, तो उधर मरदमशुमारी के साथ क्या मजाक किया जा रहा होगा। तो ये इसी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और हमारा मुतालबा भी वाजा साहब ने आप दोस्तों के सामने रख दिया कि इसको खाना शुमारी के अमल को तमाम सहूलियत मुहैया करने के साथ साथ 10 दिन इसको एक्सटेंड किया जाए, और जो मरदमशुमारी का अमल है उसको 1 महीने की बजाय 3 महीने तक रखा जाए, क्योंकि 2-3 इशूज़ हैं यहाँ पे।
اب جیسے کوئٹہ ہے، سردیوں میں لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں، نصیر آباد، جعفر آباد، کچھی، سبی یا کچھ سندھ کی طرف جاتے ہیں یا کراچی وغیرہ. اب اسکول کھول گئے، اب آہستہ آہستہ لوگ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی تک وہ ان کی مائیگریشن بھی کمپلیٹ نہیں ہے. جو سرد علاقوں سے مائیگریٹ ہو کے گئے ہیں وہ بھی ابھی تک مکمل طور پہ پہنچے نہیں ہیں، ان کو بھی پہنچتے پہنچتے 10-15 دن لگیں گے. تو یہ عمل بھی ہمارا مکمل ہو جائے گا اور باقی چیزیں بھی ہو جائیں گی تاکہ سینسز میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. سینسز میں ہماری آبادی پہلے سے کم ہے، اب مزید جو ہے ڈپرائیو نہ ہو جائے اس میں. دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ ایشوز تو جو ہمارے اس میں جو تحفظات تھے یا معاملے کی جو حساسیت ہے، اس میں بہت سارے کچھ جیسے اسے ایک پہلو آپ سامنے لے کر آئے. لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے صرف وہ عملی مشکلات جو آج پیش آ رہی ہیں کل سے، وہ اسی لیے آپ سامنے رکھا کہ فوکس رہے اور بات وہ نہیں ہو، بات کہیں اور کسی اور طرف نہیں جائے. یہ سلسلے میں ہمارے جو ہے ریٹن ڈرافٹ شماریات کو ہم نے بھیجا ہے، وہ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس بھی موجود ہے. اس میں بھی ہم نے یہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی جو یہاں پہ عارضی طور پہ رہائش پذیر ہے وہ اس میں شمار نہ ہو. یہ ہم نے اس میں واضح طور پر لکھا ہے. ہم نے یہ بھی کہا ہے، یہ جو ابھی اختر حسین نے آپ کے سامنے کہا کہ جو یہ نقل مکانی کا ایک صدیوں پرانا ایک یہاں پہ جو سلسلہ ہے کہ یہ جو ہے سردی کے موسم میں لوگ یہاں سے 3-4 مہینے کے لیے گرم علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے ہمارے تحفظات میں. جو آپ نے غیر ملکی یہاں پر جو رہائش پذیر ہیں، چاہے وہ افغانستان سے کہیں اور سے، اس حوالے سے بھی ہم نے ریٹن ڈرافٹ جمع کیا ہے. لیکن اس وقت آپ کے سامنے ذکر ہم نے اسی لیے نہیں کیا کہ فوکس ہمارا یہ تھا کہ جو عملی صورت پہ جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس میں وقت کی بھی کمی ہے، عملے کی بھی کمی ہے، عملے کی جو ہے تربیت بھی مکمل نہیں ہے، اور جو اعلیٰ جو ٹیپس مہیا کیے گئے ہیں اس میں مختلف مسائل پیش آ رہے ہیں. کہیں پہ بلاک کوڈز اوور لیپ ہیں، کہیں پہ جو ہے نیٹ موجود نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امن و امان کی چیلنجنگ صورتحال ہے اس میں صرف درخواست یہی ہے کہ کوئی غیر منطقی کوئی جو ہے ہم چاند نہیں مانگ رہے ہیں حکومت سے، کوئی بڑا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. وقت بڑھایا جائے تاکہ جو ہے کوئی اس میں رہ نہیں جائے، کسی کی اب تلفی نہ ہو.